الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح. الحمدللہ بائی گریس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم ایک بار پھر اپنی اس مجلس میں، بابرکت مجلس میں شامل ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ مواقع عطا فرماتے ہیں، یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ہم ان مجالس کا حصہ بن سکیں. انسان گریجولی گرو کرتا ہے، ایک دم سے جو ہے کوئی بھی چیز اپنے جو اس کا پورا پوٹینشیل ہوتا ہے اس پہ نہیں پہنچ سکتی. یہ اس دنیا کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب کا سلسلہ بنایا ہے اس کے اندر ایک چیز شامل ہے کہ ہر چیز اٹ گوز تھرو اے سائیکل. اور اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف ایک درخت کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ درخت تو اتنا زبردست ہے، اس کی اتنی اسٹرانگ اس کی شاخیں ہیں، اتنی اسٹرانگ اس کی ٹرنک ہے، اتنا زبردست وہ سایہ دیتا ہے اور اتنا اچھا اس سے پھل آتا ہے، سال بھر اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ملتا رہتا ہے. جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اس کے اندر لوگ آ کے سایہ لیتے ہیں، جب پھلوں کا موسم ہوتا ہے اس سے لذیذ پھل ملتے ہیں، جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو اس کی لکڑی استعمال کر کے اس سے آگ جلاتے ہیں. یہ تو ہر وقت فائدہ ہی فائدہ دے رہا ہے. اور صرف اس کے الٹیمیٹ پوزیشن کو جہاں پہ وہ پہنچ گیا اس پہ نظر رکھیں تو ہم شاید سمجھیں کہ یہی اس کی اصل تھی. لیکن وہ درخت اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے جہاں پہ وہ ایک ایسی چیز بن چکا جو کہ اب ہر وقت اس سے لوگ فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ ایک پورے پروسیس سے گزرا. ایک وقت ایسا تھا کہ وہ صرف بیج تھا، پھر اس کو کسی نے زمین میں کسی بھی پروسیس سے، کسی انسان نے یا کسی بھی وجہ سے وہ زمین کے اندر گیا، پھر وہ بہت سخت ڈپینڈنٹ تھا کہ انوائرمنٹ موافق ہو، کنڈیشنز موافق ہوں، سوائل موافق ہو، پانی وقت پہ ملتا رہے. پھر وہ ایک پودا بننا شروع ہوا. اس وقت بھی وہ ایک کمزور تھا، فریجائل تھا، بہت حالات تھے اس کے اوپر، کچھ بھی ہو سکتا تھا. کبھی اس کے اوپر سے کوئی گاڑی گزر جاتی یا کوئی پیدل چلتا وہ اس کو جو ہے رون دیتا، یا کوئی بکری چرتی چرتی اس کو آ کے کھا لیتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور حالات اس کے اوپر آتے رہے. وہ کمزور تھا، ڈپینڈنٹ تھا دوسروں کے سرکمسٹانسز، اپنی انوائرمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا کہ اس کی انوائرمنٹ اچھی ہو، اس کی انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو تو پھر وہ آگے بڑھ سکے. اگر اس کی انوائرمنٹ کنڈیوسو نہ ہوتی، اگر اس کا ماحول کنڈیوسو نہ ہوتا، اگر اس کو صحیح کنڈیشنز نہ ملتی جس میں اس نے گرو کرنا تھا تو شاید وہ نہیں گرو کر سکتا. پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ایک پودے کی شکل اختیار کر لی، اب اگر وہ درخت اس پودے کی حالت میں یہ چاہتا کہ میں ابھی سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دوں، میرے سے تو کسی کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ شاید اپنے آپ کو اسی وقت ختم کر دیتا، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگ بیٹھتا کہ میری تو ایگزسٹنس ایک بوجھ ہے دنیا کے اوپر، میں نے تو ایک سپیس آکیوپائی کی ہوئی ہے،
میں تو یہاں پہ میری جگہ جو ہے وہ ایک اچھی سڑک بن سکتی تھی، یہاں پہ اچھے پھول لگ سکتے تھے، میں ایک ویسے ہی بیچ میں ایک پودا لٹکا ہوا ہوں، نہ میرے سے کوئی پھل آ رہا ہے، نہ ہی کوئی درخت بنا ہوا ہے، نہ ہی جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، میرے ہونے کا فائدہ ہی کیا؟ میں نہ ہی ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اگر وہ اس مائنڈ سیٹ میں چلا جاتا وہ درخت، تو وہ اس حالت میں، یعنی کہ پودے کی حالت میں، تو بھی وہ لاس تھا۔ اس کو مراحل سے گزرنا پڑا، اس کو سٹیجز سے گزرنا پڑا، اس کو لوگوں کے اوپر ڈپینڈ رہنا پڑا، اس کو جو حالات آئے ان کو سہنا پڑا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا پڑا، پھر رفتہ 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 ہوتے 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 ایک وقت آیا کہ وہ ایک فل فلیج درخت بن گیا، اور اب وہ درخت جو ہے وہ ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم شروع سے ہی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے، دین پھیلانا شروع کر دیں گے، لوگوں کو ہم سے فائدہ پہنچنا شروع کر جائے گا، ہم جو ہے وہ تبلیغ میں بھی آگے نکل جائیں گے، ذکر میں بھی سب کو ذاکر بنا دیں گے، اور جو ہے وہ علم بھی ہم سے فیض سب کو پہنچے گا، تو یہ الٹیمیٹلی تو شاید ہم سے ہو سکے، لیکن اس کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں مراحل سے گزرنا پڑے گا، اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنے اوپر آنے والے حالات کو سہنا پڑے گا، اپنے اوپر جو کنڈیشنز آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، جو امتحانات آتے ہیں، جو دوسروں کے اوپر ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اس کو ایکنالج کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں کوئی کسی سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہم ہر وقت کسی نہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں اپنے سرکمسٹانسز کو صحیح کرنے کے لیے، اور یہ ڈپینڈنسی کو ایکنالج کرنا، اس ڈپینڈنسی کو ماننا ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے جہاں پہ ہم خود دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اگر ہمارے اندر یہ ایکنالجمنٹ نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے آس پاس جو میرے لوگ رہتے ہیں ان سے، ان کے ساتھ رہ کے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، تو جب ہم خود اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایک سسٹم ہے جس میں کوئی دے رہا ہوتا ہے، کوئی لے رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لینے کے لیے رکھا ہوا ہے، کچھ کو دیا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو آگے دیں۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اپنے اوپر آنے والے حالات، اپنے اوپر آنے والی مشکلات، اپنے اوپر آنے والے مصائب، ان سے گھبرانے کے بجائے اگر ہم ان کو اکنالج کرنا شروع کر دیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ میرے اوپر یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ میں ایک بہتر، زیادہ مضبوط اور زیادہ اسٹرانگ بندہ بن سکوں، اس سے ہمیں فائدہ ہے۔ اگر اپنے اوپر آنے والے مصائب، مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے ہم دل برداشتہ ہو جائیں، اس بات کو کرنا شروع کر دیں کہ آخر میں ہی کیوں، وائی می، وائی می، یہ جو وائی می والی فلاسفی ہے نا، یہ سب سے زیادہ نیگیٹو اور سب سے زیادہ سیلف ڈسٹرکشن والی فلاسفی ہے۔ اور ایک بات اگر انسان اپنے آپ کو سمجھا لے کہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا کہ وائی می، تو ہم ان ریالٹی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ہم اس کو کویسچن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ اللہ نے اپنی کیلکولیشن میں، اللہ نے اپنے فیصلے میں، اپنے ارادے میں کوئی غلطی کر لی، تو اس کی وجہ سے میں جو ہوں رگڑا جا رہا ہوں۔ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس کوئی کیلکولیشن کرے اور اس میں آپ جو ہے وہ ریسورس کٹنگ کا حصہ بن جائیں، آپ جو ہے وہ ٹرمنیٹ ہو جائیں، یا آپ کی جو ہے وہ سیلری کٹ ڈاؤن ہو جائے، بعد میں پتہ چلے کہ اگر ہم نے یہ نہ بھی کرتے تو کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی پروفٹ کما لیتے۔ دنیا میں تو آپ یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ شاید میں کسی مس کیلکولیشن کا شکار ہو گیا اور رگڑا گیا، لیکن اللہ کے فیصلوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس موقع پہ کیوں رکھا. 2 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو کہ کسی بھی مشکل کو برداشت کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. ایک تو اس میں سے ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی برداشت کے مطابق. جب بھی یہ کویسچن آئے نا کہ وائی می، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر تو میں اس سرکمسٹانسز میں ہوں، اگر اللہ نے مجھے اس طرح رکھا ہے، آپ اگر اوپر بیٹھنا چاہیں تو پلیز فیل فری، اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں. دیر از نو، یہ ان کی اپنی وہ ہے کہ وہ نیچے بیٹھتے ہیں، میری طرف سے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. میں صوفے ہیں وہاں پہ، اگر اوپر بیٹھنا چاہیں تو پلیز آرام سے اوپر بیٹھیے. لہٰذا اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب بھی یہ سوال ہے کہ وائی می، کہ اگر وائی می بیکاز اللہ نوز دیٹ آئی ہیو the strength to take this. It is now up to me کہ میں اپنے اس پوٹینشیل کو ڈھونڈوں جو اللہ نے میرے میں رکھا ہے اس سرکمسٹانسز کو برداشت کرنے کے لیے. ہم وائی می کویسچن کر کے اس پورے کے پورے پوٹینشیل کو جو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے ہم ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، مجھے اس میں کیوں ڈال دیا گیا. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بندے کو اس مشکل میں ڈالتا ہی نہیں ہوں جو کہ وہ برداشت نہ کر سکے. اگر میرے پہ یہ آزمائش آئی ہے، اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ از مائی ٹائم ٹو گرو فرام اے پلانٹ ٹو اے ٹری. اپنے پوٹینشیل کو ریچ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اگر میں اپنے آپ کے اندر، جو میرے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے ان سرکمسٹانسز کو بیئر کرنے کی، ان کو ڈھونڈوں گا، ان کو برداشت کروں گا، اس کے لیے اسٹرگل کروں گا، تو میں اپنے اس پوٹینشیل پہ پہنچ سکتا ہوں جو اللہ نے میرے سے کام لینا ہے. اگر میں نہیں کروں گا اور میں اس ٹائم کے اوپر کرپ کرنا شروع کر دوں گا، لان تان کرنا شروع کر دوں گا، رونا دھونا کرنا شروع کر دوں گا، یا یہ سوچنا شروع کر دوں گا کہ میں تو نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا، تو میں اس پورے پوٹینشیل کو جو میرے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے اور جو اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے کہ میں اس کو ڈھونڈوں اور اس کو اچیو کروں، اس کو ضائع کر دوں. حالات کا آنا ایک اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اور حالات کے آنے میں جو سب سے بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے، وہ اگر ہم دوسری چیز جس کے اوپر ہم غور کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بے انتہا بے حساب عطا فرماتے ہیں، بے حساب. حالات کا آنا ایک تو اپرچونٹی ہے اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کا، اور دوسری اپرچونٹی ہوتی ہے صبر کرنے کی. صبر کرنے کی، یہ صبر ایک بہت ہی، اگر ہم پوچھنا چاہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بڑا انعام کیا ہے، تو یہ صبر جو ہے ان انعاموں میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، جو کہ آن دا فیس آف اٹ بہت مشکل لگتا ہے. لگتا یہ ہے کہ ایزی سیٹ دین ڈن، لیکن ان ریئلٹی وہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا میں صبر کے مفہوم کو، یہ ساری میں بات کر رہا ہوں اس کو میں لنک کروں گا کہ میں سب بات کیوں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی اس کانسیپٹ کو سمجھ لیجیے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ کہ جاتا ہے برداشت کر لے، کہ مشکل آ گئی بس اس میں جو ہے وہ بس اس کو سہ لینا. صبر عربی میں بہت براڈ ٹرم ہے، جس کا ان ریئلٹی مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی سرکمسٹانسز کو ایکسیپٹ کر لینا، ٹو ایکسیپٹ ہاؤ تھنگز آر. صبر صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ میرا کوئی مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، ماں باپ بہن بھائی اولاد میں سے کسی کی وفات ہو گئی، میں بزنس کر رہا تھا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی، اب جو ہے سونا بھی مٹی بن گیا.
ایسے حالات آ گئے، سب نقصان ہو گیا، صرف ان چیزوں کے اوپر ان کو برداشت کر لینا، سہ لینا، یہ صبر نہیں۔ صبر 3 چیزوں میں ہے، ان ٹرو رسپیکٹ صبر 3 چیزوں میں ہے۔ صبر ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ وہ صبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنے میں، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ادا کرنے میں، جو جسم کے اوپر بھاری پن ہوتا ہے اس کو سہ لینا۔ کیا مطلب؟ رات کو دیر سے سوئے، اب فجر پہ جسم یہ کہے گا کہ بھائی سو جا، اگلے دن بڑا لمبا دن ہے، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ایک میں سو جائے گی، قضا کر لینا، بڑی لاجک دے گا۔ ہمارا دماغ ہمیں لاجک دینے میں ماسٹر ہے، وہ طرح طرح کے بہانے سے آپ کو سمجھا دے گا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہیں، کوئی بات نہیں۔ جو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ تو فوراً انسٹنٹ پہلا ہمیں وہ چیز آ جاتی ہے۔ لیکن کہنا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنی ہے، میں پڑھوں گا ہی پڑھوں گا۔ پھر اگلا آرگیومنٹ آ جائے گا، اچھا چلو پڑھنا ہے تو بس اذان ہوئی ہے اٹھو، یا بالکل جو اشراق کا وقت اب پتہ ہے، سب آپ کے پاس ایپ ہے، وہ پتہ ہے کتنے بجے اشراق ہوتی ہے، 5 منٹ پہلے اٹھنا، بس وضو نماز سب سیٹ ہو جائے گا۔ نہیں، یا چلو اٹھ گئے ہیں تو جلدی سے بس نماز پڑھیں، خود ہی پڑھ کے سو جائیں، اس طرح کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں اٹھوں گا، باجماعت نماز پڑھوں گا، اللہ کے حکم کے لیے اپنے جسم کے اوپر برداشت کرنا، ٹھنڈا پانی سے وضو کرنا۔ یار ابھی اتنی ٹھنڈ ہے، خیر ہمارے یہاں دبئی میں یہ ایکسپیرینس کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ٹھنڈی جگہوں پہ رہتے ہیں وہ اس چیز کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا ایک مجاہدہ ہے۔ لانگ سٹوری شارٹ، کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت میں اپنے جسم کے اوپر آنے والی مشکلات کو سہ لینا، کہ اللہ کی حکم کی اتباع میں اپنے جو پریفرنسز ہیں ان کو سیکنڈری کر دینا، اللہ کی پریفرنسز کو پرائیورٹی دے دینا، اور اس پرائیورٹی کو چینج کرنے کے لیے جو اپنی ایگو کو سبڈیو کرنا، یہ صبر ہے۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی اس انعام میں شامل ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کو بے حساب دیتا ہوں۔ دوسری صبر کی قسم ہے کہ اللہ کی معصیت میں اپنے آپ کو روکنا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ ایک بڑی براڈ ٹرم ہے، اس کا صبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ہمارا نفس بائی ڈیفالٹ اٹریکٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے جو کہ اللہ نے جن کے اوپر چیک رکھا ہوا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوگا ان چیزوں کی طرف جو کہ اللہ نے جن کے اوپر چیک رکھا ہوا ہے۔ میں بڑا کیئرفلی لفظ کا استعمال کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کو اللہ نے منع کیا ہوا ہے، بیکاز ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ منع بھی ہو، کچھ چیزیں ہیں ان کو کنٹرول انوائرمنٹ میں بھی رکھا۔ اپنے آپ کو ٹیمپٹیشنز سے روکنا۔ اب دل چاہ رہا ہے کہ یہ میں ویڈیو دیکھوں ہی دیکھوں، ہر ایک نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے، اور لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا، میری بد نظری ہوگی، میرے اوپر اس کا اثر ہوگا، میرے قلب کے نور زائل ہوگا۔ اپنے آپ کو اس چیز سے جس میں بہت ٹیمپٹ ہو رہا ہوں، بہت دل چاہ رہا ہے، نفس چیخے مار رہا ہے کہ کر لے بھائی، مزہ ہے، مزہ آئے گا، دیکھ لے، خیر ہے، کیا ہے، کون دیکھ رہا ہے، ڈیلیٹ کر دینا، ہسٹری ڈیلیٹ کر دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا فرق ہوگا۔ یہ اپنے آپ کو اس ٹیمپٹیشن سے روکنا، یہ صبر ہے۔ معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، چاہے کتنی ہی ٹیمپٹیشن کیوں نہ ہو رہی ہو۔ مال کا ہیر پھیر، تھوڑا سا آگے پیچھے کر لینا، چلو میں بعد میں دے دوں گا، ری پے کر دوں گا، بہت سے ایسے موقع آتے ہیں، لیکن بلیک اینڈ وائٹ رکھنا، چیزوں کو گرے زون میں نہ جانا،
اکثر اس میں ہوتا ہے کہ ہم گرے زون میں چلے جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی گرے زون ہے، ابھی اس میں ہے لیوریج ہے میرے پاس، میں اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو گرے زون میں نہ جانے دینا، چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ رکھنا، یہ بھی صبر ہے. اور تیسرا جو فارم آف صبر ہے وہ یہ ہے کہ پھر جو مشکل پیش آئی، جو مصیبت آئی، جو آفت آئی، جو کوئی انہونی چیز ہو گئی، اس کے اوپر اپنے آپ برداشت کرنا، اس میں گلے نہ کرنا، اس میں شکوہ نہ کرنا، اس میں اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، اس میں قسمت کو کوسنا نہیں. اور یہ جو صبر ہے، اس کی سب سے جو کرٹیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ صبر اپنے وقت پہ ہوتا ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ آج سے 3 سال بعد میرا کوئی قریبی شخص فوت ہوا تھا، 3 سال بعد میں کہوں کہ چلو یار اب تو وہ چلا گیا. کیونکہ وقت تو خود بخود چیزوں کو ایز آؤٹ کر ہی دیتا ہے. صبر یہ ہے کہ جس وقت آپ کے ساتھ وہ چیز آئی، اس وقت اپنے آپ کو ان چیک کر لینا، اس وقت اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرا دینا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اگر میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو برداشت کرنے کا مجھے پورا پوٹینشیل میرے اندر رکھا ہے، اور اب میں نے اس پوٹینشیل کو ڈھونڈنا ہے. اگر میں اس پوٹینشیل کو نہیں ڈھونڈوں گا تو مجھے میرا اپنا لاس ہے، وہ ایک اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی کاسٹ سمجھتے ہیں نا، ہر چیز کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے. اگر ہم اس کو کر لیں گے تو بھی ہمیں کوئی فائدہ ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو شاید ہمیں کوئی نقصان ہے. ہر چیز کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے. یہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں ان کی بھی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے. یہ جو زندگی میں نیکی کرنے کے مواقع ہوتے ہیں ان کی بھی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے. یہ جو گناہ سے اپنے آپ کو روک لینے کا ایک موقع ہوتا ہے، یہ بھی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے. ہر ایک چیز کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو فلی میکسیمائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ ہم انسان ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، کیونکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پورا استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کمزور لوگوں کی مدد کے لیے کچھ ایکسٹرنل ہیلپ کے مواقع بھی پیدا کر دیے. اگر ہم بالکل بیسک لیول پہ چیزوں کو سمجھنا چاہیں نا، تو ایز اے ہیومن دیر از آلویز اے بیٹل گوئنگ آن، اور وہ جو لڑائی ہے وہ نفس اور روح کی ہے، بالکل فنڈامنٹل لیول کے اوپر. باقی ساری چیزوں کو ہٹا کے اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں تو چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہے. یہ جو صبر کے لیے مواقع ہیں، شکر کے مواقع ہیں، توکل کے مواقع ہیں، رضا کے مواقع ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بعد کی چیزیں ہیں. بالکل بیسک لیول کے اوپر دو چیزیں آپس میں ہر وقت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہیں. ایک نفس ہے اور ایک روح ہے. نفس ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے جو کہ جس کا بائی ڈیفالٹ میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ریلیکس. میرے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے، میرے اوپر کوئی مجاہدہ نہ ڈالا جائے. جو چیز مجھے چاہیے، جس وقت مجھے چاہیے، اس وقت مجھے دے دی جائے. میری خواہشات میں. اگر نفس کی زبان سننی ہے تو اپنے آپ کو سنیں. اگر آپ کی زبان میں ہر وقت ہو کہ میں یہ چاہتا تھا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ کیوں کہہ دیا، میرے خلاف یہ کیوں ہو گیا، میری سوچ تو یہ تھی، میں تو یہ کہہ رہا تھا، تم نے مجھے یہ کر دیا، تمہارے اوپر میں نے اپنے آپ کو یہ کر دیا. جب آپ کی زبان میں یہ میں کی گردان بہت زیادہ ہے، سمجھ لیں کہ نفس جو ہے وہ ماشاءاللہ قوی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے اس کو خوب پالا ہوا ہے، اور آپ نے اس کی صحت کا بہت اچھا خیال رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نفس تو آپ کو
خود بتا دیتا ہے، میں اس کی جو ہے نا وہ آپ کو بتا دے گی. اور روح جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ روح کی اسٹرینتھ ڈپینڈ کرتی ہے نفس کی کمزوری کے اوپر. یہ انورسلی پروپورشنل ہے ایک دوسرے سے. جتنا اسٹرانگ نفس اتنی کمزور روح، اور جتنا کمزور نفس اتنی اسٹرانگ روح. اس میں کوئی اور بیچ کی چیز نہیں ہے کہ میری نفس بھی کمزور ہے اور میں اسپریچولی بھی کمزور ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ اسپریچولی کمزور ہیں اور آپ کے میں تو میں بھی نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی میں نفس بہت خبیث ہے. نفس کی خباثت کی انتہا یہاں پہ ہوتی ہے، وہ آپ کو یہ یقین دلانا شروع کر دیتی ہے تم تو بہت مٹے ہوئے انسان ہو، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، تم تو بس جو اللہ کا حکم ہے اسی پہ لگے ہوئے ہو. وہ میں کو تم میں کنورٹ کر کے اپنے آپ کو تسلیاں دلوا رہی ہوتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ میں ہی مل رہا ہوتا ہے. یہ اس کی خباثت کی انتہا ہے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں، لوگ مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ یاد آ گئے. میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو اتنے گناہ گار ہوں. خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں میں کتنا نیک ہو گیا. میری داڑھی کو دو لوگ کو کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنی سنت کی اتباع ہے. خوشی ہو رہی ہوتی ہے اپنے اندر نہیں کہ میں تو ایسا نہیں ہوں. اپنی حقیقت تو میں ہی جانتا ہوں، اور اپنی آپ کو کوس بھی رہا ہوتا ہے. یہ نفس کے جو ہے نا سب جال ہیں، اور یہ جال وہ طرح طرح سے پھینکتا ہے. نفس اور روح ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اپوزٹ ہیں. روح کی ترقی ہے صبر کے اندر، نفس کی ترقی ہے انسٹنٹ. صبر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. I want it now, here and now، بس. and I want what I want. نہیں مل رہا تو پھر شور بھی مچانا، رونا دھونا بھی، چیخنا بھی، لڑنا بھی. روح برداشت. اور وہ جو تینوں چیزیں جو میں نے کہیں، اللہ کی اطاعت میں برداشت، معصیت میں برداشت، اور حالات میں برداشت، ان تینوں میں برداشت کس چیز پہ یہ بھاری ہیں؟ نفس کے اوپر یہ بھاری ہیں. کیونکہ کون نگیٹ ہو رہا ہے؟ میں نگیٹ ہو رہا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں میں سوؤں، اللہ چاہتے ہیں میں عبادت کروں. میں چاہتا ہوں میں ہر وہ چیز کھاؤں جو میرا دل ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ نہیں، صرف حلال کھاؤ، حرام کو چھوڑ دو. میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو، اللہ مجھے مختلف چیزوں سے آزماتے ہیں. میں کی نگیشن صبر سے ہے، اور صبر نفس کی ترقی کا اور روح کی ترقی کا بیسس ہے. یہ فنڈامنٹل میں نے کیوں سمجھایا؟ کیونکہ اس روح کی ترقی کو، روح کے اوپر محنت کرنا اصل ہے. یہ جو روح کی محنت ہے یہ اصل ہے. اور یہ اصل کام کرنے کے لیے کہ میری نفس کی نگیشن ہو اور میرا روح کے اوپر محنت ہو، یہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طریقے بتائے، جس میں سے کچھ چیزیں ایز این ایکسٹرنل ہیلپ بھی ہمیں ملتی ہیں. اور ایکسٹرنل ہیلپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی چند مہینوں کے اندر، چند ایام کے اندر، جس میں جن مہینوں میں، جن ایام میں ہمیں بوسٹ مل جاتی ہے اگر ہم ریڈی ہوں وہ بوسٹ لینے کے لیے. اگر ہم ریڈی ہوں وہ بوسٹ لینے کے لیے تو وہ ہمیں انسٹنٹلی ہمیں جو ہے ایک ورلڈلی پرنسپل ہے تو کہتے ہیں ریڈ کار فلاسفی. ریڈ کار فلاسفی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج جب میں ڈرائیو کر کے آ رہا تھا، ہاؤ مینی ریڈ کارز ڈیڈ آئی سی وائل آئی واز ڈرائیونگ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کتنی آپ نے ریڈ گاڑیاں دیکھی؟ کسی کو یاد؟ آج جب آپ ڈرائیو کر کے یہاں آ رہے تھے، ہاؤ مینی ریڈ کارز ڈیڈ یو سی؟ پرابلی نان. وائی؟ بیکاز یو ورنٹ noticing.
Opportunities are like that. Opportunities are like red cars. اگر now if I tell you کہ آپ وائف کرتے ہوئے واپس جاتے ہوئے ریڈ کارز نوٹ کریں تو آپ لوگ probably all of you would be able to give me a count that میں نے آج اتنی دیکھی گاڑیاں اتنی دیکھی اتنی. Everybody would be able to give one count or the other because now you're mentally ready and prepared for it. ایسا نہیں تھا کہ جب آپ ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے تو ریڈ کارز نہیں تھی, وہ تب بھی تھی, بٹ یو weren't mentally consciously ready for it, right? تو آپ نے ایک نوٹ ہی نہیں کی. Opportunities in life are like that. When you are mentally ready for them, when you are mentally prepared for them, when they pass by you, you are ready to catch on to them. Otherwise وہ گزر جاتی ہیں اور ہمیں غور ہی نہیں کرتے ہیں, ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا اس طرح, ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ جو روح کو ترقی دینے کے مواقع ہیں یہ موجود ہوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے لیے مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو تیار رکھا ہوتا ہے کہ جب یہ اپرچونٹی آئے تو میں اس کو کیچ آن کر کے اس کا فائدہ اٹھا لوں. ادروائز جو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اپرچونٹی آتی ہے, گزر جاتی ہے, کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ دنیا اور ریلیجن جو ہے وہ کوئی دو مختلف چیزیں ہیں, الگ الگ چلتی ہیں, لیکن پرنسپلز ایک ہی ہیں. یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ان پرنسپلز کو کیسے اپلائی کریں. اصل میں فوکس اگر ہمارا آخرت ہو تو دنیا تو مل جاتی ہے, لیکن اگر صرف دنیا ہو تو صرف دنیا ہی مل جاتی ہے, آخرت رہ جاتی ہے. اس لیے فلاسفی ہماری ہونی چاہیے کہ میرا فوکس آخرت ہے, اور اس آخرت میں انشاءاللہ پھر ہمیں دنیا بھی مل جائے گی. بٹ فلاسفیز دونوں کو اٹین کرنے کی ایک ہی ہے, سوچ اور پریپیئرڈنس اور اس کے لیے جو محنت ہے وہ ایک ہی ہے. صرف یہ ہے کہ گول ڈفرینٹ ہے. جب گول آخرت ہوتا ہے تو پھر ہماری ڈیسیجن میکنگ آخرت کے پرسپیکٹیو سے ہوتی ہے. جب گول دنیا ہوتا ہے تو ڈیسیجن میکنگ دنیا کے حساب سے ہو جاتی ہے. صرف فرق اتنا ہے. تو یہ جو مواقع آتے ہیں, جو ہمیں اپرچونٹیز ملتی ہیں اپنے آپ کے اپنی روح کو بوسٹ کرنے کے لیے, اس میں سے جو ایکسٹرنل ہیلپ ہے ان میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ایک سپر بونس مہینہ ہوتا ہے جس کا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ اتنی بوسٹ اپ ہو جائے کہ ہمارے اندر جتنی جو میں ہے وہ, اگر ہمیں ایک رمضان صحیح مل جائے, ایک رمضان, تو ہماری نفس جو ہے وہ بالکل سیٹ ہو سکتی ہے. اور یہ مقصد میں خود نہیں اپنی طرف سے بیان کر رہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لعلکم تتقون, رمضان کا مہینہ دیا ہی گیا تمہیں اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. یہ جو تقوی حاصل ہونا ہے, تقوی حاصل ہوتا ہی روح کی اپنی اسپریچول لیول کو اپ کرنے سے ہوتا ہے. جب تک بندہ میں لگا رہتا ہے تقوی نہیں حاصل ہو سکتا. تقوی اور میں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, کیونکہ تقوی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کر دی, اور میں کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی طرح اللہ کو بھی کنونس کر لوں نعوذ باللہ کہ میری اس کے حساب سے ہی چل پڑے. تو رمضان کیونکہ اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنی میں کو مٹا کے اپنے جو روح کو جو مقام اس کا ہے, اس کے اندر پوٹینشل ہے, اس کو دے دیں. تو اس کو ہم تب اٹین کر سکتے ہیں جب ہم رمضان کے مہینے کے لیے تیار ہوں, when we are ready, کہ جتنی ریڈ کارز ہمارے سامنے سے گزرنی ہیں اس کو ہم کاؤنٹ کرنے کے لیے. یہ بڑی سمپل سی فلاسفی ہے, لیکن اگر اس کو آپ یاد رکھ لیں, ہاؤ مینی ریڈ کارز ڈڈ یو سی, یہ آپ کو زندگی میں بہت کام کرے گی. We are prepared for Ramadan, we will get something. If we are not prepared for Ramadan, we'll go nowhere. ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے, پھر وہی مشکلیں, پھر وہی مصیبتیں, پھر وہی پریشانیاں, پھر وہی باتیں, پھر وہی سارا کچھ. اب رمضان کی پریپریشن کے لیے الحمدللہ ہم یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ابھی تھوڑے سے ڈفرینٹ طریقے سے کی, بڑی مشکل سے سوچ کے کہ کس طرح ڈفرینٹ طریقے سے کرنی ہے, لیکن یہ باتیں مور اور لیس
پچھلے 3 سالوں سے تو ہم کر رہے ہیں. شاید بھائی نے مجھے ریمائنڈ کرایا کہ کتنی ریکارڈنگ ہو چکی ہیں. 2 ایئرس کی ریکارڈنگ ہمارے چینل کے اوپر پریپریشن آف رمضان کے اوپر آلریڈی موجود ہیں. اس سے پہلے ایک جو ہے وہ ساؤنڈ کلاؤڈ کے اوپر بھی موجود ہوگی. تو 3 سال تو ریکارڈنگ ان چیزوں کے اوپر ہے. اور یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو ہر سال کرنا میرے نزدیک اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ اتنا بڑا بونس مہینہ ہے کہ اگر اس کو ہم ضائع کر دیں تو صرف اور صرف ہمارا اپنا نقصان ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ جو رمضان کی محنت ہے یہ سٹارٹ رجب سے ہوتی ہے. ہمارے اسلاف نے اس مہینے کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا. رجب کے مہینے کو کچھ نے کہا کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پودوں کی لک آفٹر کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ پھل کھانے کا مہینہ ہے. کچھ نے کہا کہ رجب کا مہینہ ہواؤں چلنے کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینہ بادل آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش ہونے کا مہینہ ہے. کچھ نے کہا کہ رجب کا مہینہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، جس میں اندھیرا ٹوٹنا شروع ہوتا ہے اور روشنی آنا شروع ہوتی ہے، اس کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ ڈان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ سورج نکلنے کا وقت ہے، مطلب اس کے مترادف کیا. اس طرح کی جو ٹرمینالوجیز یا اس طرح کی ایگزامپلس دینے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان جو اصل ہے، جس میں اصل اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، فضیلت، سارا کچھ اس کے اندر ہے، اس کی جو پریپریشن ہے وہ رجب سے شروع ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. ابھی سے رمضان تک پہنچنے کی دعا بھی کرنا شروع کر دی. چونکہ رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس نے وہ پا لیا اس کی فضیلت بڑھ گئی. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مفہوم ہے حدیث کا، مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے لیکن مفہوم سمجھا رہا ہوں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے خواب میں فلاں صحابی نظر آئے اور میں نے دیکھا کہ فلاں صحابی جو باقی 2 صحابی تھے ان سے زیادہ اول اور افضل درجے پہ تھے، حالانکہ ان میں سے ایک صحابی شہید فوت ہوئے اور ایک صحابی جو تھے وہ ان کا اس سے بھی کوئی زیادہ بہتر مقام تھا. تو یہ جو تیسرے صحابی جن کی موت جو ہے وہ اپنے گھر میں ہوئی، بیماری سے ہوئی، ان کی فضیلت باقی صحابی جو کہ شہید تھے یا کاتب قرآن تھے یا جو بھی تھے ان سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو صحابی جن کی موت بستر پہ ہوئی وہ باقی 2 صحابیوں سے بعد میں فوت ہوئے، یعنی کہ ان کو اللہ کا ذکر کرنے، رمضان کے روزے رکھنے کا زیادہ اجر ملنے کا موقع مل سکا. تو یہ جو رمضان کے اندر رہنے کے ایک رمضان کا مل جانا، یہ اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اگر آپ اس ایسے شخص سے جو کہ بظاہراً بہت ہی اعلیٰ مقام پہ فوت ہوا ہو، اس سے زیادہ فضیلت مل جاتی ہے کیونکہ ہمیں ایک رمضان مل جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے بلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اس مہینے کی فضیلت ایک اور میرے نامہ اعمال میں آ جائے کہ میرے اب نے ایک اور رمضان پایا اور اس کو کمایا. رمضان تو ہر ایک بات ہے، وہی میں نے بات کہی نا کہ اپرچونٹی تو آ جاتی ہے لیکن اس اپرچونٹی کو اویل کون کرتا ہے، یہ اصل بات ہے. اور اسی اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے، اور جب رمضان آتا ہے پہلی رمضان یعنی کہ جو اس کی شب ہوتی ہے، پہلی رمضان ہمارے ہاں مہینے شب سے سٹارٹ ہوتے ہیں، مغرب سے سٹارٹ ہوتے ہیں. پہلی رمضان کی جو شب ہوتی ہے
اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت انتظار کرنا شروع کرتی ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے اندر داخل ہوں، جہنم کہتی ہے دور ہو جائیں وہ لوگ جن کو میرے اندر آنا ہے۔ وہ لوگ جب یہ موقع سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم اس پہلے دن کی پہلی گھڑی سے ہمارا دل وہ نور سمیٹنا شروع کرتے ہیں۔ کس چیز کی بارش ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کی، اللہ کے نور کی، اللہ کے فضل کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ دو چیزیں ہوں، بارش ہو رہی ہو اور ایک کنٹینر الٹا پڑا ہو، تو بارش تو اس کے اوپر بھی ہوگی، کیا اس کنٹینر کے اندر کچھ جمع ہوگا؟ گیلا وہ ضرور ہوگا لیکن اس میں جمع کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کنٹینر کو سیدھا کرنا۔ دوسرا یہ کہ اس کنٹینر کے اندر جو ہولز ہیں، اور اگر اس کنٹینر کے اندر ہولز ہیں، بارش ہو رہی ہو تو کیا ہوگا؟ زیادہ بارش ہوگی، تیز بارش ہوگی تو کچھ دیر کے لیے تو وہ بھر جائے گا، لیکن جیسے ہی بارش ختم ہوگی یا بارش کے درمیان ہی وہ سارا کا سارا لیک کر جائے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کی جو بارش ہے، اللہ کے نور کی جو بارش ہے، وہ کس کنٹینر کے اوپر ہوتی ہے؟ وہ ہمارے دل کا کنٹینر ہے۔ اب ہم نے جو محنت کرنی ہے وہ محنت یہ ہے کہ ہمارا یہ دل کا کنٹینر جو الٹا ہوا ہے یہ سیدھا ہو جائے، تاکہ جب وہ بارش شروع ہو تو وہ اس پوزیشن میں ہو کہ اس کے اوپر یہ رحمت اندر آنا شروع ہو۔ اور دوسری محنت یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر جو سوراخ ہیں ان کو ہم بند کریں، تاکہ جب وہ بارش ہو تو وہ سارا کا سارا نور ضائع نہ ہو جائے، وہ ہم اس کو ریٹین رکھ سکیں۔ ایک کامیاب رمضان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک کامیاب رمضان کی نشانی ہوتی ہے کہ اس رمضان کے بعد انسان گناہوں سے پاک زندگی گزار سکتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس وقت ہینڈ آن ہارٹ یہ کہہ سکے کہ جی الحمدللہ اب کئی پچھلے رمضان کے بعد میں گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا؟ وجہ جو ہم واپس گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے کنٹینرز میں سوراخ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس نور کو زائل کر دیتے ہیں۔ ہم نے محنت یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اس کنٹینر کو ایسا بنا دیں کہ اس میں سے نور زائل نہ ہو، اور یہ محنت مشکل محنت ہے، یہ محنت نفس کے خلاف جانے والی محنت ہے، یہ محنت صبر چاہتی ہے، یہ محنت صبر چاہتی ہے، ہمت چاہتی ہے، یہ محنت مجاہدہ چاہتی ہے۔ مجاہدہ ابھی کریں گے، اگر جو میں نے آپ کو اگزامپلز دیں جو ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ بیج بونا، ہل چلانا، پھر پھل کھانا۔ بیج بونا، ہل چلانا کوئی محنت کے بغیر والا کام ہے، محنت طلب کام ہے، محنت طلب کام۔ یہ 2 مہینے محنت کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں محنت نہیں کریں گے تو ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ان مہینوں میں محنت کر لیں گے تو ہمیں وہ رمضان ملے گا جیسے ہمیں پہلے کبھی نہیں ملا۔ یہ ہم اپنے اندر خود محسوس کرتے ہیں۔ آپ ساتھیوں جنہوں نے یہ محنت کی ہے شاید وہ اس بات کو خود اپنے اندر محسوس کرتے ہوں کہ واقعی جو رمضان کا مہینہ تھا وہ پہلے ایسا نہیں ملا تھا جیسے اب ملا، جو اس رمضان کے مہینے میں مجھے توفیق ملی کرنے کی وہ پہلے نہیں ملتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اجر ہوتا ہے اس محنت کا کرنے کا جو ہم ان 2 مہینوں میں کرتے ہیں۔ محنت 5 دروازوں پہ ہے، کیونکہ دل کو خراب کرنے کے 5 دروازے ہیں: آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پیٹ۔ کون کون سے؟ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پیٹ۔ اگر ہم ان 5 کے اوپر محنت کریں گے
یہ وہ 5 دروازے ہیں جن سے ہم اچھا پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دل کے کنٹینر میں سوراخ ہوتا کیسے ہے؟ دل کے کنٹینر میں سوراخ ہوتا ہے گناہ سے. ہر گناہ دل کے کنٹینر کے اندر ایک سوراخ پنچ کر رہا ہوتا ہے. ہر گناہ ایک سوراخ پنچ کر رہا ہوتا ہے. اور جتنے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اتنا چھلی چھلی ہمارا دل ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے پھر اس کے اوپر جتنا بھی نور آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے. ہم سارے دن 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہ پھر بھی کرتے رہتے ہیں. بلکہ نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کسی کو میسج کر رہے ہوتے ہیں، یار میں ابھی جو ہے وہ کوئی غلط بیانی کر دیتے ہیں. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں. نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب کی کوئی لنک آیا ہوتا ہے فوراً وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. واٹس ایپ پہ کوئی میسج آیا ہوتا ہے وہ دیکھ کے اپنی بدنظری کر دیتے ہیں. یا بازار سے گزرتے ہوئے کوئی چیز ایسی نظر آ جاتی ہے اس پہ بدنظری کر دیتے ہیں فوراً. مطلب جو نماز کا اللہ نے جب یہ پرنسپل بیان کر دیا، اللہ نے وعدہ کر دیا کہ نماز جو ہے وہ فحاشت سے اور برائی سے روکتی ہے، تو اس میں نماز کے ان چیزوں سے روکنے میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا ان چیزوں کو نہ رکنا یہ شو کرتا ہے کہ ہماری نماز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے. اور وہ ڈیفیکٹ کیا ہے؟ وہ ڈیفیکٹ ہے کہ جو نماز کے اندر نور آنا تھا، جس سے ہم نے ان چیزوں سے رکنا تھا، وہ نور آیا ضرور، لیکن کیونکہ یہ کنٹینر اتنا چھلی تھا کہ وہ نور ریٹین ہی نہیں رہا، وہ نور رہا ہی نہیں. تو جو محنت ہے وہ ہے اس چھلی کنٹینر کو واپس سیل کرنا، ہیل کرنا، تاکہ اس کے سوراخ بند ہو جائے. اور یہ جو سورسز ہیں جس سے جو پنز جو کہ جا کے اس کو پنچ کرتی رہتی ہیں اور اس کو خراب کرتی رہتی ہیں، وہ 5 ہیں. آپ کی آنکھ، ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے قلب پہ ہوتا ہے. ہمارے کان جو ہم سنتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے قلب کے اوپر ہوتا ہے. جو ہم بولتے ہیں، جو جھوٹ، غیبت، بد زبانی، برے الفاظ، یہ سب اثر کرتے ہیں ہمارے قلب کے اوپر. جو ہم کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کسی کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، کچھ لکھنا، جو بھی ہمارا عمل ہے جو کہ ہم اپنے ہاتھوں میں اور پاؤں دونوں شامل ہو جاتے ہیں، فزیکلی کرتے ہیں، وہ اثر کرتی ہیں ہمارے قلب کے اوپر. اور جو ہم کھاتے ہیں وہ اثر کرتی ہے ہمارے قلب کے اوپر. کا 100% اثر ہوتا ہے ہمارے قلب کے اوپر. گاربیج ان از گاربیج آؤٹ. CS 101. جو ہم گند اپنے اندر ڈالیں گے وہی گند ہمارے باہر نکلے گا. جو ہم کھاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اثر کرتا ہے ہمارے اوپر. یہ سارے مفہوم بتانے کا مقصد، پھر سے میں دوبارہ آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کی پچھلے سالوں میں ہم کیا کرتے رہے کہ ان ایک اس اصول کو ہم تھیوریٹکلی ایکسپلین کرتے رہے اور بہت ڈیٹیل میں ہر چیز کو کور کی، بلڈنگ اٹ اپ ٹو رمضان. میرے خیال سے ہر اس کے اندر 12 یا 13 ایپیسوڈز ہیں جو اس ساری چیز کو کور کرتے ہیں. اس سال میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ تھیری کو ہم نہیں کریں گے. اس سال تھوڑا سا ذرا پریکٹیکل کام کرتے ہیں. لیکن کیونکہ کچھ ساتھی نئے ہیں، ان کو تھیری سمجھنا بھی ضروری ہے، تو شاہد صاحب آپ یہ کریں گے کہ ہر مجلس کے بعد جو پرانی ریکارڈنگ ہے اسی سیکوینس میں اس کو دوبارہ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی سیکوینس میں انہی ریکارڈنگس کو دوبارہ شیئر کر دیں، کیونکہ وہ ساری باتیں اس کے اندر ان ڈیٹیل کور ہوں گی، تاکہ جن ساتھیوں نے نہیں سنا ہوا وہ سن لیں، اور جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ان کو ایک ریفریشر ریمائنڈر آ جائے. کیونکہ یہ کانسیپٹ سمجھنا اچھے ہیں، ضروری ہے، فائدہ ہے ان کا. تو تھیری تو وہاں سے کور ہوگی، اور اگر شاہد صاحب خود تھوڑی محنت کر لیں یا آپ میں سے کوئی ان کی مدد کر لیں تو
ان ویڈیوز کو دوبارہ بہتر کر کے بھی بنایا جا سکتا ہے. ابھی تو ان کے اوپر جو پریزنٹیشن ہے اللہ معاف کرے تو ان کو اچھا کر کے بنایا جا سکتا ہے, ان کو ری پبلش کیا جا سکتا ہے. اسی کو ری پوسٹ کرنے کے بجائے ہم انہی آڈیو کو لے کے اس کی ویڈیو پریزنٹیشن کو بہتر کر کے پریزنٹ کر سکتے ہیں. شاید بھائی کا کوئی فرض واجب نہیں ہے, اگر کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے تو ان کے ضرور بہتر ہوگا. پریکٹیکلی ہم کیا کریں گے؟ 2 چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہماری یہ جو ذکر محفل ہے اس کو ہم وہ جو تھیری پارٹ ہے اس کا, یہ جو میں نے ابھی پچھلے خیال سے 45 منٹ تو ہو گئے ہیں مجھے, اس کو میں کٹ شارٹ کر کے 50 منٹ ہو گئے, اس کو ہم کٹ شارٹ کر کے 10 یا 15 منٹ تھیری پارٹ کر دیں گے اور باقی کا جو ٹائم ہے وہ ہم مراقبے میں لگائیں گے. تو ہم اپنا مراقبہ جو ہے وہ انکریز کر دیں گے. دوسری چیز یہ کہ مجاہدہ ہے, لیکن اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ہر روز صبح ایک سیشن ہم مراقبے کا رکھ سکتے ہیں 5 to فجر اذان ٹائم. اس میں اگر کوئی ان پرسن آنا چاہے موسٹ ویلکم, لیکن اس کے لیے بہت مجاہدہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت جلدی نکلنا پڑے گا. آن لائن اگر آپ اٹھ کے تہجد پڑھ کے ساتھ جوائن کرنا چاہیں, اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کسی کے اوپر. میں لنک آن کر دوں گا, جس نے جوائن کرنا ہے جوائن کرے, کوئی خاموشی سے آ کے جوائن کرے, جتنی دیر بعد نکلنا ہے نکل جائے. فری ایز یو کم اینڈ ایز یو گو پالیسی کے حساب سے. خود آ کے کریں گے فائدہ ہے, نہیں کریں گے نہیں فائدہ, بٹ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم فار ذکر ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ جس نے کرنا ہے وہ کرے. ہاں ڈیلی انشاءاللہ. تیسری چیز کمپلیٹ بائیکاٹ. جیسے ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کے لیے جوش ڈالتے ہیں, اس سے زیادہ زور کے ساتھ بائیکاٹ آف انٹرنیٹ, سوشل میڈیا ان آل ریگارڈس. فلسطین کے ایشو کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں, جس کے وجہ سے ہم بہت زیادہ ٹائم انٹرنیٹ کے اوپر گزارتے ہیں کہ میں ذرا ہر چیز پہ نظر رکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ورلڈ افیئرز ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. میرے خیال سے اللہ ہم سے کئی زیادہ بہتر اس کو چلا سکتے ہیں. ہم اللہ کے حوالے کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہم خود بد نظری سے بچ جائیں گے. انٹرنیٹ از دا سنگل موسٹ بگیسٹ سورس آف بد نظری. واٹس ایپ صرف میسج کے لیے. واٹس ایپ کے اوپر آنے والی چاہے وہ کتنی ہی اچھی دینی ویڈیو کیوں نہ ہو, دیکھیں ہم اکثر اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ میں تو بیانات سن رہا ہوتا ہوں, دینی لیکچر سن رہا ہوتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ صرف لیکچر سن لینا, لیکچرز تو ہم نے بہت سن لیے ہیں, وہ ہماری زندگی میں کب آئیں گے؟ اب اس کی محنت کا وقت آ گیا, اور اس کے لیے اپنے ذات کے اوپر محنت کرنا ضروری ہے. آج سے 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے جتنے بھی نیک لوگ ہوتے تھے وہ بیانات سن کے نیک نہیں ہوئے تھے, وہ محنت کر کے نیک ہوئے تھے. ہمارے اکابر جن کی ہم بیانات سن رہے ہوتے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر بیانات سن کے, انسٹاگرام کے اوپر شارٹ سن کے, کلپ سن کے اکابر نہیں بنے تھے, وہ اپنی ذات کے اوپر محنت کر کے اکابر بنے تھے. اگر آپ صرف ایک بندے کی بات کو سن رہے ہیں, کسی ایک کو آپ نے بطور شیخ لیا ہوا ہے, اس کی بات کو سن رہے ہیں اور اسی کی ساری باتوں پہ عمل کر لیں, آپ کے لیے کافی ہے. اگر آپ باقی سارے مجمع علماء کی باتیں نہ بھی سنیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. صرف ایک کی بات سن کے اسی پہ عمل کر لیں, وہی بہت ہے. اس پہ ساری تو عمل کر لیں, اس کی ساری باتوں کے اوپر. لہٰذا اگر آپ وہ جو ایک کلپ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا رمضان کے بینیفٹس کے, مطلب پریپریشن فار رمضان کے اوپر, وہ سن کے اسی پہ 100% عمل کرنا شروع کر دیں, وہ کافی. ان 3 مہینوں کے, زیادہ میں لمبی پابندی نہیں لگا رہا, صرف 2 مہینوں کے لیے. رمضان کا مہینہ تو رمضان کا مہینہ, لیکن یہ ضروری ہے اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے. جو کام کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس میں تو کوئی آپ کو, وہ آپ خود سمجھدار ہیں, سب
یہاں پہ ایڈلٹس ہیں خود سوچ سکتے ہیں کہ میں کب وہ لائن کراس کر رہا ہوں کہ اب میں کام سے اپنی پرسنل اس میں جا رہا ہوں. وہ آپ خود سمجھدار ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے نہیں کرنا تو آپ اپنے آپ کو روک لیں. 3 چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز اس محفل کی ذکر، دوسرا روز صبح کا مراقبہ، تیسرا انٹرنیٹ آنکھوں کی حفاظت، چوتھی چیز روزے. رجب اور شعبان کے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. ہم چونکہ ان حالات میں رہتے ہیں کہ صرف روزے کا لفظ میں کہوں گا تو شاید ہم باغی ہو جائیں، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. آج کل پوش ٹرم ہے، اپیلنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آبجیکٹیو دے دیں کہ میں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے 10 kg لوز کرنے ہیں. ہم سب کی جو ہمارے ساتھ ایک چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے. اور روزے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھیں گے، اگلے دن روزہ نہیں رکھیں گے، پھر روزہ رکھیں گے، پھر روزہ نہیں رکھیں گے، اس حساب سے چلنا. اور جس دن روزہ نہیں ہے اس دن روزہ اور سحری اور افطاری کے درمیان صرف 0 کیلری انٹیک، چائے پی لیں 0 کیلری، قہوہ مجاہدہ ہے. لیکن اپنی نفس کو قابو کرنے میں اس سے زیادہ اور کوئی چیز زیادہ کرامت نہیں ہے. نفس پلتی ہی اوور ایٹنگ کے اوپر، جتنی وہ سیچویٹڈ ہوتی ہے اتنا وہ قابو میں ہوتی ہے، جتنا وہ فوڈ ڈپرائیوڈ ہوتی ہے اتنی وہ سیدھی ہوتی ہے. یہ بے مقصد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں جو روزے رکھتے تھے وہ بلا وجہ نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کام بلا وجہ نہیں کرتے تھے. وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ نفس کو قابو کرنے کے لیے اپنے آپ کو کم کھانا سب سے زیادہ فائدہ مند چیز. کم کھائیں گے نظریں بھی قابو میں آئیں گی، کم کھائیں گے زبان بھی قابو میں آئے گی، کم کھائیں گے کان بھی قابو میں آئیں گے، ہاتھ بھی قابو میں آئیں گے. ورنہ باقی چیزوں کو آپ قابو میں لاتے رہیں گے اور وہ کبھی آپ کو یہاں سے گھمائیں گے، کبھی یہاں سے گھمائیں گے. لہٰذا کم کھانا، یہ نہیں ہے کہ افطار کے وقت جو ہے وہ غدر مچا دینا، پورے دن کا میک اپ کر دینا. آبجیکٹیو از ٹو ایٹ لیس. ایٹ لیس، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک دن میں کھاتے پیتے رہیں لیکن 0 کیلری انٹیک. اور پینے میں اس میں وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ قہوہ پئیں یا ڈائریکٹ بلیک کافی پئیں تاکہ آپ کا لیکوڈ تو رہے لیکن کیلریز نہ ہوں. ہم اگر اس میں ساتھ روزہ بھی رکھ لیں گے تو زیادہ ثواب بھی ملے گا. لہٰذا چوتھی چیز از فاسٹنگ. اور 5ویں چیز اس سے بھی زیادہ مشکل، کم بولنا، چپ کا روزہ رکھنا. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر یہ کریں گے ایک بہت بڑا، اور بولنے میں یہ شامل ہے کہ ہم جو ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو فارورڈز کر رہے ہوتے ہیں، وہ پراکسی ہے ہمارے بولنے کا، وہ ہماری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، یہ سب پراکسی ہے ہمارے بولنے کی. جو ہمارا واٹس ایپ ہے وہ ہماری آواز ہوتی ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہماری فیس بک کی پوسٹ، یہ سب ہماری آواز ہے. کہ سوشل میڈیا تو ویسے ہی کٹ آف کر دیا، اب بولنا بھی کم. اس سال محنت اس چیز کی ہے. جو نئے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ باتیں شاید پہلے نہیں سنی ہوئی، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا. ان سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ اس کو ایسے ہی کریں. آپ انشاءاللہ اگر وہ سن لیں جو باقی کی پہلے کی باتیں ہیں اور ان کو
ایونچولی وہ جو باتیں سنیں گے وہ چاہ یہی نہیں ہوں گی کہ آپ کریں یہی. لیکن اس سال میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ذرا پریکٹیکلی کریں تاکہ واقعی ہی کانسیپٹ ہم سب سمجھ چکے ہیں. یہ جو میں نے ابھی شروع میں باتیں کی یہ سمری تھی ان سب چیزوں کی جو ہم نے کرنی ہے. کانسیپٹ ہم سمجھ چکے ہیں, اب ٹائم ہے ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کا. اس پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے کام آئیں گی. نہیں کریں گے تو چیزیں ویسے ہی چلتی رہیں گی جیسے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیا 5 چیزیں جو کرنی ہیں؟ ایک تو یہ جو ہماری مجلس ہوا کرے گی اس میں ہم بیانان کم کریں گے, ذکر زیادہ کریں گے, مراقبہ لمبا کیا کریں گے. دوسری کہ ہم روز صبح یہی جو لنک ہے, کوئی لنک پبلش نہیں ہوگا, کوئی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی. جس نے آنا ہے لنک میں آن کر دیا کروں گا اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کرنے کی. تو جس نے آنا ہے جوائن کرے, جس نے, ورنہ اگر میں لیٹ ہو رہا ہوں یہ لنک خود بخود اوپن ہو جاتا ہے. اس میں آپ اٹس اوپن ٹو آل, آپ خود آ جائیں اس میں. بٹ لیٹس کم ٹوگیدر ایٹ 5 o'clock 5 UAE ٹائم, 5 to جو فجر کا ٹائم ہے اس وقت تک آپ اس میں جوائن کریں انشاءاللہ مراقبے کے لیے. تیسری چیز انٹرنیٹ اپنی کمپلیٹ کٹ آف آن انٹرنیٹ. چوتھی چیز فاسٹنگ. پانچویں چیز چپ کا روزہ. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ بھئی ہم نے بات کم کرنی ہے, لہٰذا ہم لڑائیاں کم کریں گے, ٹھیک ہے, اور بحث کم کریں گے. ان کو بھی روزے رکھوائیں چپ کے, ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا شاید, لیکن اس کے اوپر محنت کرنی ہے. پریکٹیکلی یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ پھر رمضان کے واقع ہی جو اس کی رحمت کی بارش ہے اس کو محسوس کریں گے ہم انشاءاللہ اپنے دل میں. ٹھیک ہے, آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.